جی ہمارے مالک کا اور ہمارے رب العالمین کا، کہ جنہوں نے آنا ہے، جو اس زمانے میں ہمارے مالک ہیں، جو بادشاہ ہیں، تو ان کے لیے جو ذکر آپ کر رہے ہیں، ایک تو اس کی مجھے بہت خوشی تھی، جی دوسرا آپ ان کی خوشنودی کے لیے جو ذکر کر رہے ہیں، جو اس سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ جی اور بس آپ کی اسی مولا کی محبت کے سلسلے میں بات سچے عشق کی جب آتی ہے، تو جو آپ کے معشوق سے سچا عشق کرتا ہے بندہ، اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو آپ بسم اللہ۔ میرے مولا کے اتنے خلوص سے عشق کرنے والے ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم چاہتے اچھا تھے کہ بسم آپ اللہ، سے بسم رابطہ ہو، آپ آئیں اور اچھا ہمارے گھر پہ بھی مولا کا ذکر کریں، اور کچھ ایسی چیزیں، کیونکہ آپ صاحب ممبر ہیں، صاحب اسٹیج ہیں، تو جو کچھ پیغامات تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ذریعے مولا کے پیغامات لوگوں تک پہنچیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے، صحیح۔ تو آپ جیسا ایک مخلص بندہ ہی اس کو آگے پہنچا سکتا ہے، پھیلا سکتا ڈاکٹر صاحب، یہ ممبر، یہ خانقاہیں، یہ مدارس ہے۔ اتنے مخلص پیدا نہیں کر سکیں، پھر ان کے رہنے کا فائدہ کوئی ہے جب یہ مخلص ہی نہیں پیدا کر سکے؟ امام مہدی الزمان صلوات اللہ صلوات علیہ۔ اب بار بار یہ فرما رہے ہیں آپ جیسے مخلص، آپ جیسے جی مخلص، آپ مخلص، یہ آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ یہ اخلاص کی منزل بڑی دور ہے، جی جی بڑی کاوش اور بڑی محنتوں اور بڑی ریاضتوں کے بعد بندہ پہنچتا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ آئے ہیں، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں بہت دل کے عطا شکریہ۔ گرائیوں سے مقام صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف پر۔ یہ پورا مقام سرکار کے نام رجسٹری انتقال ہو چکا ہے، یہ بادشاہ کا مقام ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم پردیسی مومنوں کو ایک ایسا سیٹ اپ دیں کہ ان کو دیس محسوس ہو، پردیس محسوس نہ ہو۔ بی بی کے حرم پہ آج سے کوئی تقریباً سمجھ لیں کوئی کافی عرصہ پہلے بہت زیادہ ماتمیوں کی حالت زار دیکھ کے پہلی دفعہ میں نے شہزادی کو عرضی کی تھی، اور عرضی بھی یہی کی تھی کہ آقا زادی کوئی ایسا شفقت فرما دیں کہ ہم آپ کے آنے والے مہمانوں کی کوئی خدمت کر سکیں۔ زراج میں جو قافلے آتے ہیں ان کو نہ پانی کو پوچھتا ہے، نہ کوئی کھانا پوچھتا ہے، نہ کوئی ان کا، بس بیچارے آئے بھائی، وہ پچھلے کچھ 4 سال 5 سال سے 6 سال سے 5 یا 6 سال ہو گئے ہوں گے تقریباً، ان کی میزبانی کا شرف بی بی نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہاں پورے پاکستان کے قافلے تشریف لے کے آتے ہیں، جس مقام پہ آپ بیٹھیں، ذکر و فکر کا سلسلہ ماشاءاللہ چلتا ہے، تبرک، خدمت، رہائش ابھی تو چھوٹی چھوٹی دوستوں نے بنوائی ہیں، لاہور کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا سرکار کے لیے تیار کرایا۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہ کا سفید پرچم، خیر سے یقیناً آپ جانتے ہیں، اتنے صاحب عرفان ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، یہ سفید پرچم کس چیز کی علامت ہے؟ امن کی علامت ہے، مولا کے آنے سے امن۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا بادشاہ کے آپ نے ارض و سما میں نہ سمائے جانے والی ہستی کے لیے چھوٹی سی ایک انتظار گاہ۔ شہید سبت جعفر زیدی کراچی والے اعلی مقاموں کہتے تھے الاجل تو کہتے ہیں، آ گئے تو کیا ہوگا۔ بڑی اچھی بات کرتے تھے، ہماری تیاری کیا ہے؟ میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جیسے مطلوب نے آپ سے رابطہ کیا، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائیے گا، آئیں گے تو ہم آپ کے پاس پڑھنے آئیں گے، تو آپ تشریف لے آئے، اگر ہمارے پاس بٹھانے کی جگہ ہی نہ ہوتی، آپ کو پانی پلانے کے لیے ہمارے پاس گلاس ہی نہ ہوتا، کھانا پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس پلیٹ ڈونگا نہ ہوتا، تو شاید ہم آپ کو انوائٹ نہ کرتے، اگر کرتے تو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑتا۔ ابھی ڈاکٹر صاحب کو ہم نے بلایا، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ 2 دوست بھی 4 دوست بھی آ رہے ہیں، تو کم از کم ان کے بٹھانے اور کھلانے کی جگہ تو ہونی چاہیے۔ تو یہی کیفیت انتظار سے ملتی جلتی ہے، اگر اس کیفیت میں ہم اپنے آپ کو ابھی تک نہیں لا سکے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کیفیت میں لے آئیں، کیونکہ خالی الاجل اور پھر انتظار کا نہ ہونا کہیں منافقت میں شمار نہ ہو جائے۔ زبان سے بلانا مولا آ جاؤ، اور اپنے آپ کو ذہنی، فکری، روحانی، جسمانی تیار نہ کرنا اپنے آپ سے دھوکہ ہے، سرکار سے دھوکہ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ تو یہ چیزیں ہو چکی ہیں، کوفہ والوں نے جو ان کے ساتھ کردار ادا کیا، بلا کے کہ سرکار بادشاہ آپ تشریف لے آؤ، ہمیں آپ کا انتظار ہے، اور جب بادشاہ کیسے تشریف لے جانے کا ارادہ کر بیٹھے، سفیر کو بھیجا بادشاہ کو کہ آپ جائیے اور دیکھیے معاملات، تو ہم بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں۔ انہوں نے، جنہوں نے 30,000 کے قریب خط تھے، اور خطوط میں ابھی تو شیعہ قوم نے ایسا خط امام کو عریضہ نہیں لکھا، ابھی تو شیعہ قوم عریضہ لکھ کے کہہ رہی مولا آپ جلدی آؤ، مولا آپ آ جاؤ، مولا آپ آ جاؤ، ابھی تو یہ کہہ رہی ہے۔ کوفہ والوں نے جمیل صاحب یہاں تک جملہ لکھا ہے، اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے کوفہ نہ آئے تو کل کو محشر کے دن ہم آپ کا شکوہ خدا سے کریں گے۔
ہم نے ہادی کو بلایا تھا اور ہادی ہمارے پاس آیا نہیں ہے. اتنی سخت باتیں انہوں نے لکھی. ہم تو صرف کہہ رہے ہیں اللہ جل مولا آپ آ جائیے, لیکن کیا بلانے والے کا وہ معیار ہے کہ آنے والے کا استقبال کر سکے؟ لبیک ابھی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی یکم محرم سے ماشاءاللہ, اور بڑھتی 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 چیلم پہ تو کروڑوں کی تعداد میں لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. ڈاکٹر صاحب زبانی کلامی صدائیں ہیں, یہ وہ صدا نہیں ہے جو حقیقت میں جناب جون کی صدا تھی, جو جناب حر کی صدا تھی, وہ صدا نہیں ہے. اب واپس جانے کی ٹکٹ کٹوانے والا کربلا سے لبیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ 7 سٹار 5 سٹار ہوٹل ڈھونڈنے والا لبیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ مرغن خانوں کے پیچھے پڑنے والا لبیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ اتنے مقدس مقام پہ ادھر ادھر دوسروں کی چیزیں, دوسروں کے سلسلے دیکھنے والا لبیک کیسے کہہ سکتا ہے؟ جس نے اپنے 1 سال کے 2 سال کے 10 سال کے پلاننگ کی ہوئی ہے, پروگرامنگ کی ہوئی ہے, وہ لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لبیک وہ کہے جو کشتیاں جلا کے بیٹھا ہو, مولا بس کچھ نہیں, آ جا, میں کھڑا ہوں اور اس لیول پہ کھڑا ہوں, اگر میں رکاوٹ ہوں سب سے پہلے میری گردن پہ تلوار چلا, مگر اتنا طویل تیری غیبت ہم سے برداشت نہیں ہوتی. وہ کہے لبیک, اس کو اچھا لگتا ہے لبیک کہے. ایک چھوٹی سی بات جمیل صاحب میں اور بھی کرتا جاؤں, بڑی اہم ہے, سادات آئے بیٹھے ہیں. آل محمد سے کسی بھی معاملے کے حوالے سے صلے کا طالب لبیک نہیں کہہ سکتا. میں نے کیا مجھے کیا ملے گا, میں نے کیا میرا کیا حصہ ہے, میں نے کیا میرا, وہ لبیک نہیں کہہ سکتا. اس کو لبیک کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ دھوکہ کر رہے. حضور تو صلے کا طالب ہے, لبیک کا مطلب یہ ہے تو صلے کو پس پشت رکھ کے شکریہ ادا کر, انہوں نے تجھے اس قابل بنایا, پھر تو لبیک ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں ولایت کی. جمیل صاحب بڑے بڑے اس وقت ممبروں پہ 2 1.5 سوا لاکھ کی ولایت علی کی بیچ رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے پاس علی سستا کہاں سے آ گیا, حالانکہ علی تو اتنا مہنگا ہے جو کاغذوں میں بکنے والی چیز ہے ہی نہیں. بہرحال میں ایک چھوٹا سا تحفہ دیتا ہوں, اسی پہ میری اب تک کی گفتگو کا نچوڑ آپ کی خدمت میں ہوگا. زید بن سوہان بادشاہ کا عاشق ہے, پیور ولایتی ہے, خوشبودار ہے, اور اتنا با کمال ہے کہ ان کی رضا پہ ہر چیز میں راضی رہتا ہے. مگر پہلے بھی تھا, اعلان ولایت سننے کے بعد معیار بدل گیا. شاہ جی سنیے گا, بڑی کمال بات ہے. جنگ ہوئی, امیر کائنات بھی یا علی پاک بھی وہاں تشریف فرمائے, اس جنگ میں موجود ہیں. اس جنگ میں اس نے اتنی خوبصورت جنگ کی, اتنی خوبصورت جنگ کی کہ یہ جنگ کے دوران زخمی ہوا. زخمی ہو کے جمیل صاحب یہ گرا, جو ہی گرا ہے زخمی ہو کے, محبت امیر کائنات میں, محبت آل محمد میں یہ گرا. سرکار خود تشریف لے گئے, سرکار نے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا, اور زانوں پہ رکھ کے یا علی فرماتے ہم تیرے شکر گزار ہیں, تو نے ہماری محبت میں اتنی جواں مردی سے جنگ لڑی, ہم تیرے شکر گزار ہیں. جمیل صاحب اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے بادشاہ کو ایک ہی جملہ کہا, سرکار یہ کو میرا احسان ہے آپ پہ, یہ تو آپ کا احسان ہے, آپ نے قبول فرما لیا. اور سرکار یہ ولایت کا پٹا محمد نے ہمارے گلے میں پہلے ڈالا تھا, یہ غلامی کی دلیل ہے, ہم کو احسان نہیں کر رہے. یہ معیار ہے لبیک کا. بالکل. یہاں جس کو دیکھو جو بھی آل محمد کے لیے کچھ کر رہا ہوگا, ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر باہر چھپا ہوا ہوگا, صلہ کیا ملے گا, صلہ کیا ملے گا, صلہ کیا ملے گا. مجھے نہیں نظر آ رہے ایسے بندے جو سرکار کو کہیں صلے سے بے نیاز ہے مالک. کس چیز کا صلہ؟ اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا, آپ جیسے ہم جیسوں کے مالک ہیں, اس سے بڑا صلہ کیا ہوگا. کیا چاہیے ہمیں, نہیں سمجھ آ رہی مخلوق. بہرحال میری گفتگو کا رخ کہیں موڑ نہ جائے, تو میں ڈاکٹر صاحب عرض کر رہا تھا لبیک کا جو معیار ہے نا, وہ کشتیاں چلانا ہے, وہ شکر کا اعلیٰ مقام ہے, وہ حیا اور پاکیزگی کا اعلیٰ معیار ہے. ایسے لبیک نہیں ہوتی. بندہ ادھر سے لبیک کہے, ادھر سے ہاتھ اٹھے, اور ادھر سے دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھتا پھرے, یہ لبیک تھوڑی ہے. نہیں, لبیک کچھ اور تقاضا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات سے بات نکل پڑی. میں چاہوں گا اگر کوئی ذہن میں کوئی بات ہے, سید آپ کے, بھائی صاحب آپ کے, تو آپ پوچھیے, آئے بیٹھے ہیں, چلو 2 جملے اور سرکار پہ بات ہو جائے. جی آغا صاحب, مولا کے ظہور میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ہم, یہ ایرانی لوگ بھی تو یہی ڈاکٹر صاحب ہم ایرانی کیا کہتے ہیں, 313 لوگ نہیں پورے ہو رہے, اس وجہ سے تاخیر. ڈاکٹر صاحب یہ ایک جسٹ فگر ہے, 313 ایک جسٹ فگر ہے, یہ ضروری نہیں 313 ہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر 313 کو چلو لے لیا جائے تو یہ سرکار کے خواص ہیں, مین کمانڈر ہیں, مین جرنیل ہیں بادشاہ کے, اور مرد ہیں یہ 50, ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں, تعداد 363 ہے. بس اس کا میں مختصر سے جواب آپ کو یہی دینا چاہوں گا کہ سرکار کے ایک ایک کمانڈر کی خواص کی آگے بہت بڑی عوانین و انصارین کی ایک بہت بڑی فوج ہے. اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ, میرا خدا
مجھے امام کے قوانین و انصارین میں شمار فرما. ایک بہت بڑی تعداد ہے. معاملہ صرف اتنا ہے بڑا بڑا عبادت گزار, بڑا بڑا ریاضت گزار. جمیل صاحب میں مختصر سا نسخہ دے رہا ہوں, مختصر سا. بڑا بڑا عبادت گزار, بڑا بڑا ریاضت گزار, بڑا بڑا مخلوق خدا کا خیال کرنے والا, لنگر تبرک بانٹنے والا, مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا, اگر نفس پرست ہے تو وہ آقا کے مطابق نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک کوتاہی کرنے والا اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بدل کے حر والا مزاج اپنا لے تو وہ مولا پرست ہے. تو یہ جو تعداد ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کرتا جو میرے سید نے پوچھی بھی ہے, سرکار علی کل شیء قدیر کے مظہر ہیں, بادشاہ معظم کل کے کل مالک ہیں, خدائی کے ساری خدائی کے مظہر ہیں. سرکار 313 کو یا 363 کو 3 کروڑ 63 بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہم اسی فکر پہ کھڑے رہے. ایک بندہ میرے سے سوال کرتا ہے جمیل صاحب, میں اگلے دن خطاب کرنے کے, مجھے کہتے ہیں بخاری صاحب آپ ایک جگہ جگہ پہ سرکار کا خطاب, سرکار کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں, سرکار کے بارے میں آگاہی دیتے پھر رہے ہیں, تو ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے. میں نے کہا کاش کہ تیرے دل کی آنکھ کھول جائے. کہنے لگے جی بسم اللہ کیسے کھولوں؟ میں نے کہا وہ بھی بتاتا ہوں. میں نے کہا جب تیرے دل کی آنکھ کھول گئی نا پھر تو یہ سمجھ آئے گی اگر میں قابل نہیں تھا تو انہوں نے مجھے مجلس میں کیوں بلایا, اگر میں قابل نہیں تھا تو انہوں نے مجھے تبرک کیوں کھلایا, اگر میں قابل نہیں تھا تو انہوں نے مجھے علم اٹھانے کے قابل کیوں بنایا, اگر میں قابل نہیں تھا حلقے میں کھڑا کرا کے انہوں نے مجھ سے پرسہ کیوں کروایا. حضور میں قابل نہیں تھا نہ ہوں, یہ بنانا چاہتے ہیں. مجھے اب تھوڑا سا اس کو روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا کہ مجھ جیسے پن جیسوں نے اتنی کریمی کر دی, میرے اوپر اتنا ان کا احسان. میرا ہے کون؟ یہ میرے سارے رشتہ دار عارضی ہیں, سانسوں کی ڈوری تک کے رشتہ دار ہیں. سانس کے بعد انہوں نے تعلق توڑ دینا ہے. رشتہ دار خیر خاص صرف سرکار ہیں. تو اگر سرکار ہیں تو اگر سب کچھ کے وہ ہیں, قبر میں بھی وہ ہیں, قبر پہ بھی وہ ہیں, حشر میں بھی وہ ہیں, سارا کچھ وہ ہیں, تو میں نے سرکار کے لیے کیا کیا؟ میں تو دنیا سے لے کے امید رکھ کے بیٹھا ہوں. میں ایسا خطاب کا جو جمیل صاحب کہیں واہ 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 واہ, میں ایسی بات کر جو فیضی صاحب اٹھ کے ممبر پہ آ کے 500 1000 2000 دیں. حضور یہ معاملہ ہے 313. یہ بات میں نے کربلا سے سیکھی ہے. ڈاکٹر صاحب جب جناب جون آئے تھے نا, سرکار میرا نام, اور میں تیرا نام تو ازل کی لسٹ میں شامل نہیں. یہاں جمیل صاحب مجھے بادشاہ کے اختیارات کا ایک تھوڑا سا, ویسے تو میں نہیں جانتا یہ کون ہیں, یہ کہاں کے ہیں, یہ کب سے ہیں, میری اوقات ہی نہیں, مجھے جاننا ہی نہیں چاہیے, لیکن مجھے ان کے اختیارات کی ایک چھوٹی سی جھلک نظر آئی. تیرا نام ازل کی لسٹ میں شامل نہیں. اس کا مطلب ہے بادشاہ معظم کے اختیارات واسعہ میں یہ چیز ظاہر ہو گئی کہ ازل کے نظام سے یہ جڑے ہیں. یا ازل کا نظام ان کی منشا سے لکھا جاتا ہے یا ان کی کہیں نہ کہیں مرضی کا معاملہ شامل ہے. حالانکہ میں جانتا نہیں ہوں, میں جاننا بھی نہیں چاہتا. جمیل صاحب اوقات میں بندہ رہے تو اچھا ہوتا ہے. وہ کہاں لو لاکھ کے مالک جن پہ ہم ڈائریکٹ درود نہ بھیج سکیں, ہم ان ذوات مقدسہ کو جاننے کی کوشش کریں, ہماری اوقات نہیں ہے. لیکن اچھا چلو خیر, میں ادھر بھی نہیں جاتا کہ رخ نہ مڑ جائے. سرکار نے فرمایا تیرا نام ازل کی لسٹ میں شامل نہیں. اس نے ایک جملہ کا جمیل صاحب کہتا ہے سرکار مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا بدبودار خون آپ کے مقدس خون کے ساتھ شامل ہونے کے قابل نہیں. پتہ نہیں کریمی نے کیا جوش مارا. فرماتے ہیں جون تھا نہیں لکھ دیتا. ماشاءاللہ. ایک لمحہ لگا 71 سے 72 ہو گئے. تو یہاں بھی انشاءاللہ اگر معیار مخلوق کو سمجھ آ گیا عزاداری کا مقصد کیا ہے, پرساداری کا مقصد کیا ہے, تبرک کا مقصد کیا ہے, ہو سکتا ہے میرا تو, بلکہ جمیل صاحب شاید آپ سپیچز سن رہے ہوں, میں تو ممبر پہ ڈاکٹر صاحب کی بھی شاید کانوں سے بات گزری ہو, میں تو ممبر یہ اعلان کرے خدایا جب تک حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے, سب سردار کے قابل بن جائے, سب آقا کے قابل بن جائے. جی ڈاکٹر صاحب کوئی خاص تعداد پورے ہونے پہ مولا نے ظہور فرمانا ہے یا ایسی کیا رکاوٹ؟ ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنا کہوں گا, خاص تعداد کے بارے میں نہیں جانتا نہ میں جاننا چاہوں گا, صرف اتنا کہوں گا قرآن کی آیت کے مطابق تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہیں جمع کر لے گا. یہ ہونے ہیں. اچھا یہ بھی ذرا ذہن نشین رکھیے گا, ضروری نہیں سارے محبان آل محمد جو اظہار کر رہے وہی ہوں. ہو سکتا ہے کئی مختلف مسالک اور مذاہب میں بیٹھے ہوئے اندر حب چھپا کے بیٹھے ہوئے ایسے بھی عاشق موجود ہیں جن کو ہم بظاہر کنڈم کر کے فارغ کر دیتے ہیں, تو بندہ ہی فکار ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان میں بھی کئی ایسے ہوں جنہوں نے بادشاہ کو لبیک کہنی ہو. ایک اور بھی میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتا جاؤں, ہم تک تو ہمارے کانوں تک تو حقیقت پہنچ چکی ہے, بار بار پہنچ رہی ہے. اور جمیل صاحب میں ایک سخت بات اور بھی کرنے لگا ہوں, محرم آنے والا ہے, ہمارے پاس راہ فرار کا کوئی راستہ بچا ہی نہیں, ہمارے پاس سب کچھ آ چکا ہے.
कैसा होर था, कैसा जॉन था, कैसा सलमान था, कैसी फिजा थी, सारा पेपर आउट हो गया है, हमारे पास राय फरार नहीं है। लेकिन सरकार उन मज़ाहिब के लोगों को, चूंकि वो रहमतुल लिल आलमीन की दस्तार के वारिस हैं, उन मज़ाहिब के लोगों को सरकार मौका देंगे। आओ, ये मैं हकीकत तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, जिसने तस्लीम करना है कर लो, मैं तुम्हें निजात के उस मयार पे ले जाऊंगा। अगर गवाही चाहिए तो मेरे साथ ईसाइन से पूछ लीजिए, उनको मौका मिलेगा। हमारे लिए मौका खत्म है, हमारे लिए सिर्फ वही जिस दिन सूरज मगरिब से तलो हुआ, माफी का दरवाजा बंद। इमाम जी। ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि की औलाद के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब मुख्तसर सा तज़किरा आपकी कुतुब गैबत में लिखा है, जज़ीरा खज़रा में भी थोड़ा सा टच है सरकार के पोते जनाब शम्स के हवाले से अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके अलावा और किताब आई है तोहफ़तुल मुंतज़रीन, वो तर्जुमा हुआ है 3 किताबों का, उसमें सरकार के 5 शहजादों का तज़किरा मौजूद है। जज़ायर हैं जिसमें बादशाह के शहजादे, मैंने 15 शबान भी थोड़ा सा टच दिया था, बादशाह के शहजादे जहाँ तशरीफ़ फरमा है, वो जज़ायर ऐसे हैं कि सुभान अल्लाह, एक एक महीना की मसाफत है एक एक जजीरे की दूसरे जजीरे तक, और हर जगह पे हर शहजादा, हर जजीरे पे हर शहजादा हाकिम बन के बैठे हुए हैं। हजूर मैं इसकी छोटी सी 2 बातें मैं करना चाहूँगा। पहले तो पहली बात पे मैं बात करना चाहूँगा जमील साहब, सरकार का एक लक़ब है या अबा सालेह, आपने भी सुना होगा, खैर से सबने सुना होगा अबा सालेह। इसका क्या मतलब है? शाबाश, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सालिहीन का बाबा अब्बास सालेह। बादशाह मुअज़्ज़म ने, वैसे अमीर कायनात को पाक रसूल ने फरमा दिया था, मैं और आप उम्मत के बाप हैं, हमारे जितने भी शहजादे हैं वो उम्मत के बाप हैं। मगर साहिब ज़मान की ज़ात गिरामी कद्र के हवाले से इतना कहूँगा कि खैर से कायनात में जो भी जहाँ भी साले है, उनके बाबा का नाम अब्बा सालेह है। बाकी उनके शहजादे खैर से विरासत उन्होंने जानशीन 1 रखा है या 4 जानशीन हैं, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं हर उस चीज़ को फ़िलहाल तस्लीम करूँगा सरकार के पाक खरूज तक कि वो आ जाएं, वो ख़ुद अपनी ज़बान अतर से कायनात को फरमा दें कि वो हमारे लिए एक किस्म की ऑथेंटिक हो जाएगी बात। अब एक छोटी सी और भी मैं ऐड करता हूँ, डॉक्टर साहब आपका इश्क कमाल है, लेकिन जानशीन वो छोड़ता है कि जिसने जाना हो। शायद मैं अर्ज कर पाया हूँ, जानशीन वो छोड़ता है, पीछे नॉमिनेट वो करता है जिसको पता हो कि मैंने चले जाना है। सरकार हैं कायम, बकियत अल्लाह, इससे ज़्यादा मैं इशारा नहीं दे सकता। बात ना हकीकत है, और वो हम फील भी बड़ा करते हैं कि इमाम ज़माना जो कि हमारे मौजूदा इमाम है, वैसे तो सारे मौजूद हैं, लेकिन जो इमाम ज़माना है उनके बारे में आपके अलावा पूरे मुल्क में गुफ्तगू करता ही कोई नहीं है, मुकम्मल किसी का अबूर भी नहीं है, और ये मौजूद नहीं रखते। तो आपसे ही हम सुनते हैं, आपको हम यूट्यूब पे भी सुनते हैं, मजालस में भी सुनते हैं, और ज़िक्र इमाम ज़माना पे ही आपका फोकस होता है। तो अब एक तो ये है कि रजत के हवाले से थोड़ा क्लियर कर दें कि ये है क्या। दूसरा ये है कि इमाम ज़माना की शहादत के बारे में मुझे किसी आलम ने बताया था कि इमाम ज़माना को मौत नहीं है। वो कहते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि ये यबका जो है ये बाकी रहेगा, इमाम ज़माना है। और उसके अलावा सवाल ये है कि इमाम ज़माना ने अगर अदल कायम कर देना है तो फिर क़यामत का उसके बाद मकसद क्या है? ठीक है हजूर, आपने लफ्ज़ रजत बोला है, ये मादा है रज आका, इसका मतलब है पलटना, उठना, फिर वापस आना, दोबारा कम बैक, ये रजत। ये मेरे मोहतरम जुड़ा है लफ्ज़ आपके इसी सरदार के ज़ात गिरामी कदर से, इसलिए इनको साहिब रजत भी कहते हैं। कुतुब में, दुआओं में बादशाह को साहिब रजत के इस मुकद्दस लक़ब से पुकारा गया है। होगा ये जितने भी कायनात से मजलूम किसी भी दौर के क्यों नहीं थे, वो जब दुनिया से जाते हैं उनका वली साहिब रजत साहिब ज़मान है, उनका बदला बादशाह मुअज़्ज़म ने लेना है। और जितने भी जालिम दुनिया से जा चुके हैं उनको खोपड़ियों समेत चीर के कब्रों से उठाना है, क्योंकि वो खोपड़ी हो चुके हैं। लेकिन ये वो घराना है जो खोपड़ियों से भी बुलवा लेता है। अमीर कायनात का एक वाक़या, बल्कि एक से ज़्यादा वाक़यात मौजूद है। हर वो मोमिन जो हसरत करते हुए दुनिया से गया होगा कि मुझे वो हसीन दौर दिखाया जाए जिसमें मैं इस घर का वो मकाम और मर्तबा अपनी गुनाहगार आंखों से देखूं, अल्लाह ने जो इनको अज़मत अता की थी, मखलूक ने इनके साथ क्या किया,
میں وہ عظمت دیکھنا چاہتا ہوں، اس مومن کو بھی قبر سے اٹھایا جائے گا، زندہ ہوا بلا کے اپنے پاس کعبے بلا کے سرکار اپنے ساتھ شامل فرمائیں گے۔ سبحان پھر سرکار علی اکبر کی سیرہ بندی کا تذکرہ کتب رجت میں ملتا ہے، اللہ۔ اور اس ضمن میں شہزادی کونین ام ابیہ محمد کی بیٹی صلوات اللہ السلام علیہا آقا زادی کے حوالے سے روایت بھی ملتی ہے کہ جب سرکار ابو طالب علیہ السلام سرکار علی اکبر کے سر پہ سیرہ باندھنے لگیں گے، اس وقت شہزادی آواز دے کے کہیں گی علی اکبر رک جاؤ، پہلے جاؤ دنیا کے فلاں کونے میں آپ کی برچی سن کے آپ کی خوشیوں کے انتظار میں کچھ سویا ہے، جاؤ اس کو قبر سے اٹھا کے لاؤ، وہ سیرہ بندی میں شریک ہوگا، پھر سیرہ باندھنا۔ وہ لکھا ہوا ہے کئی ایسے ہوں گے۔ حضور خدا کی ازل کی اول کی تخلیق کو حقیقی معنوں میں عملی جامہ پہنائے جانے کے دور کو دور رجت کہتے ہیں۔ مثلا ایک باپ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، باپ کبھی نہیں چاہتا میرے بچے آپس میں لڑ بھیڑ کے علیحدہ علیحدہ ہو کے رہیں، باپ کی خواہش ہوتی ہے چاروں کٹھے رہیں، لیکن یہ معاشرہ بیبیاں بے صبری نہ شکری ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیتی ہے، باپ بالکل تڑپتا ہی رہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا۔ اللہ کی بھی یہی رضا تھی، میں مخلوق کو ایسا نظام عطا کروں کہ مخلوق، اس لیے اس نے انبیاء کو ہدایت کے لیے بھیجا، مخلوق ایسی محبت سے رہے، امن سے رہے، بھائی چارے سے رہے۔ اس نے ایک جنت کی بھی مخلوق کو اپنے نبیوں کے ذریعے بشارت دی، کیا ہوگا اس میں آرام ہوگا، اس میں سکون ہوگا، اس میں امن ہوگا، اس میں بڑا خوبصورت۔ اصل میں خدا کی جو منشا اور مرضی تھی وہ یہی چاہتا تھا ازل سے ہی ایسے مخلوق رہے جیسے رہنے کا حق ہے، اور اسی کو جنت سمجھ کے رہے، یہ بھی تو میں نے بنائی ہے اسی کو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ بیچ میں جس نے وقت معلوم تک کی مہلت مانگی تھی وہ پڑ گیا، اس نے آ کے معاملات کچھ ڈسٹرب کیے، لیکن اس سے بڑے خود اپنے قصوروار ہم خود ہیں۔ ہم نے غور نہ کی، ہم نے روٹی تو کھائی، ہم نے روٹی کی حقیقت پہ غور نہ کی، ہم نے دانے پہ غور نہ کیا، دانہ کب سے چلا اور مجھ تک پہنچنے میں اس نے کتنی قربانیاں دی۔ میں نے بس سمجھا اور میں نے 2 لقمے کھا کے باقی روٹی بچا دی، وہ ادھر ادھر کر۔ میں اگر دانے کی حقیقت کوئی سمجھ آتا تو مجھے پتہ چل جانا چاہیے تھا، یہ ولایت علی کا کمال ہے جو اتنا دانہ مجھ تک پہنچا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے ہر چیز کو بس ٹھیک ہے میرا حق ہے، یہ روٹی بھی میرا حق ہے، یہ گھر بھی میرا حق ہے، یہ گاڑیاں بھی میرا حق ہے، یہ چیزیں بھی میرا حق ہے، یہ سانس بھی میرا حق ہے، یہ میرے حق ہے۔ یہاں آ کے میں مار کھا گیا۔ مجھے حق نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ میں پیچھے سے نہیں لایا۔ جتائے حق اپنا وہ جو ملکیت رکھتا ہو، اور جانے کے بعد باقیوں نے جب قبضہ کر لینا وہ اس کا حق نہیں ہوتا۔ اور میں نے یہاں کی اپنی دل کی آنکھیں کھلوانے کی کوشش نہ کی، میں صاحبان معرفت میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، قیمتی جملے ایسے بالتے جاؤ، دل کی آنکھیں کھلوانے کی کوشش نہ کی ظاہر بینیت سے۔ یہ دیوار ہے، یہ گھاس ہے، وہ سبزی لگی ہے، وہ چارپائی ہے، بس ٹھیک ہے تو ہے۔ میں کھو نہیں سکا اس چیز میں جس کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اور معصوم سے پوچھا گیا، معصوم اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے؟ فرمایا تم سمجھتے ہو نماز عبادت کمال، روزہ عبادت کمال، حج عبادت کمال، فرماتے ہیں ہاں یہ بھی باتیں پر یہ کمال نہیں ہے۔ سرکار پھر کمال کیا ہے؟ فرمایا غور و فکر، سبحان اللہ، تفکر کرنا۔ اور اس تفکر میں انسان اپنے آپ سے جب پوچھنا شروع کر دے میں کون، میں کہاں سے آیا، میں کس کے لیے آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میرا خیر خواہ کون ہے، اور میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے، اسی تفکر میں پڑے رہیں تو خدا کی قسم اس دنیا سے برائیاں، جھوٹ، فریب، دھوکے، جھگڑے، دوسروں کا حق کھانا یقین کیجئے ختم ہو جائے گی، پر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس دور کو کمال پہ لانے کے لیے اللہ نے وقت معلوم تک کی جس کو مہلت دی تھی اسی کو کہا تھا وقت معلوم کے بعد تیری نہیں چلے گی، پھر وہ میرا نظام وہ نافذ ہوگا۔ تو وقت معلوم کا نام ہے ظہور مہدی، سبحان اللہ، سرکار کا ظہور۔ یہ اس کے بعد اس کی چھوٹ ختم ہو جائے گی، پھر ایک خوبصورت ایسا کمال نظام رائج ہوگا کہ بکری اور شیر کٹھے پانی پیئیں گے، کٹھے گھاس چریں گے، حالانکہ امپاسبل ہے، یعنی بکری بھی ہو اور شیر بھی ہو، مطلب ظالم اور مظلوم کٹھے نہیں مل سکتے، لیکن سرکار کے ظہور پہ یہ نظام ہو جانا۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو رجت کے بارے میں اشارتاً کہا ہے، اور تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کرتا ہوں جو کل آل محمد دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہوگا، سارا گھر آئے گا، مظلوم سارے آئیں گے، عاشق سارے آئیں گے، چاہنے والے سارے آئیں گے، اور بلکہ دعا کرتے ہیں علم کے نیچے بیٹھ کے، خدایا جن کو رجت کا شعور نہیں بھی تھا جو دنیا سے چلے گا، احسان فرمانا ان کو بھی سرکار کے ظہور میں قبروں سے اٹھا کے رجت میں شامل فرمانا۔ دعا کرتے ہیں نا اپنے جانے والوں کے لیے، نہیں بھی تھا کوئی بات نہیں، ہم جو بیٹھے ہیں ہم دعا کر لیتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود اس چیز پہ فوکس کرتے ہوئے، غور کرتے ہوئے
समझते हो इसकी हकीकत तक पहुंचते, लेकिन उन्होंने बस बच्चे पैदा किए, जायदादें बनाई, किले पीछे वालों के लिए छोड़ा और खुदा हाफिज और चले गए। दूसरा सवाल हुजूर, ये मैंने रजत का इशारा था नहीं अर्ज किया, मुझे अशरे चाहिए, अशरा नहीं अशरे चाहिए, मैं रजत को खोलूं। दूसरा सवाल, आपने कहा कि अगर सरकार के आने पे अदल खुदा का होना है, कायम होना है बादशाह का, फिर ये क़यामत का सिलसिला क्या है? इस पे मैं इतना ही सिर्फ कहूंगा कि सरकार को आने दो, क़यामत बताने वाले जाने फिर क्या होगा। आने दो, बादशाह को पहले आ जाए, फिर देखते हैं क्या होता है। और जहां तक तीसरा सवाल है जो बड़ा अहम है, वो है कि सरकार की नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, सरकार को कुछ कहने वाली बात कि कोई औरत आएगी वो इस तरह सरकार के साथ जुल्म करेगी, ये कोई मुस्तनद रिवायात में शामिल नहीं है। इस पे कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, आज से कोई तकरीबन मेरे ख्याल है 45-50 साल पहले कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। पूरी दुनिया के बंदे इकट्ठे हुए, स्कॉलर भी इकट्ठे, उलमा भी इकट्ठे हुए किसी मुल्क में, और इसी बात पे उन्होंने गुफ्तगू की कि ये कोई रिवायत, उन्होंने कहा कोई ऑथेंटिक रिवायत नहीं है, ये बनु अब्बास के जहनों की घड़ी हुई रिवायत में, और जिनको इंतजार कर रहे हो उसकी तो हुकूमत 11 साल है, 9 साल है, 7 साल है, उसके बाद तो मारा जाएगा वो, नौज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। हुजूर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता है कि अगर उनको नौज बिल्ला कुछ होता है, तो फिर मुझे 2 सवालों के जवाब दीजिए। जो आज़ान आसमान से बुलंद होगी, वक़ुल जाल हक़ को वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कह दीजिए हक आ गया और बातिल मिट गया। जब बातिल ने मिट जाना है तो मारने वाले कहां से आए? बिल्कुल मेरा सवाल है, मारने वाले कहां से आएंगे? सरकार के आने पे मासूम फरमाते हैं पत्थर के नीचे कोई जालिम, दुश्मन तौहीद, दुश्मन नबूवत और रिसालत और विलायत और इमामत कोई छुपा होगा, पत्थर बोल के कहेगा कायम तेरे घर का दुश्मन यहां छुपा है, कुचल दूं।